بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ مرنے کے بعد جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ مومن اور کفر میں جو واضح فرق ہے وہ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہو سکے 5 نمازوں کے بعد قرآن پاک کی ایک سورت ضرور پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورت یاسین کو پڑھیں، ظہر کے بعد سورت فتح کو، عصر کے بعد سورت نبا، مغرب کے بعد سورت واقعہ اور عشاء کے بعد سورت ملک۔ سورت یاسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بار دن میں سورت یاسین پڑھ لی 10 قرآن پاک پڑھنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور ظہر کے بعد سورت فتح کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، دنیا میں جو کچھ ہے مجھے ان سب سے زیادہ محبوب یہ سورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تمام دنیا کی بادشاہت بھی دے دیتے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس سورت کے نزول کے وقت ہوئی۔ اور عصر کے بعد سورت نبا پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر اپنا عرش کا سایہ کریں گے اور اس شخص کو شراب طہور پلایا جائے گا۔ سورت جو نبا ہے اس کو اما یتساءلون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں قیامت کی خبریں ہیں، اس لیے اس کو سورت نبا کہا جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنے عرش کا سایہ کریں گے اور اس کو شراب طہور پلائیں گے۔ مغرب کے بعد سورت واقعہ کے بارے میں ایک مشہور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ ایک بار بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی بیٹیاں تھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں خزانے سے کچھ آپ کو دے دیا جائے تاکہ آپ کی بیٹیوں کا غسل بسر اچھے سے ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا خزانہ دیا ہے جس سے انہیں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ وہ ایسا خزانہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورت واقعہ کو اپنے معمول کا حصہ بنا لے اس شخص کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے اپنی بیٹیوں کی عادت بنا دی ہے، وہ سورت واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں تو مجھے اس چیز کی امید ہے انہیں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور عشاء کے بعد سورت ملک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آرزو ہے ہر امتی کے سینے میں یہ سورت ضرور ہو۔ سورت ملک ہر امتی کے سینے میں ضرور ہو۔ اور سورت ملک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں کہ اللہ یا تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دے یا پھر مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ اور اشراق کو ضرور اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ صرف 2 رکعت نفل ہوتے ہیں، کوئی 4 پڑھنا چاہے لیکن صرف 2 رکعت نفل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے دن کے شروع میں 4 رکعت نفل میرے لیے ادا کر دیے تو پورے دن کے کاموں کا ذمہ اس شخص کا میں نے اپنے سر لے لیا۔ اور ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اشراق تک اس کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ دعا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جو کوئی پڑھنا چاہے اسے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں جائے نماز پر عبادت میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کے بعد گھر سے تشریف لے گئے اور جب اشراق کے وقت وہ واپس لوٹے تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اسی جائے نماز پر عبادت میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس وقت سے اب تک یعنی فجر سے لے کے اشراق تک کیا اب تک آپ عبادت میں مشغول ہیں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتا دوں کہ اگر تم اس دعا کو 3 بار پڑھ لیتے ہو تو فجر سے لے کے اشراق تک جتنی عبادت آپ نے کی ہے لیکن اس دعا کا وزن اس تمام عبادت سے زیادہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اس سے تجدید ایمان ہوتا ہے۔ دن میں نہ جانے کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، کوئی جان بوجھ کر، کوئی جانے میں اور کوئی انجانے میں، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ معمولات میں شامل کریں۔ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے تو صرف 100 بار پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور درود شریف کی کثرت کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ٹھنڈا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف پڑھنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ ظلمات کو یعنی اندھیروں کو دور فرما دیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف ضرور پڑھیں۔ پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور پیدا فرما دیتے ہیں، جو بھی شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کو پڑھے گا اگلے جمعے تک اس کے لیے ایسا نور پیدا اللہ تعالیٰ کہ وہ اگلے جمعے تک اس شخص کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور 100 بار استغفار ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا، اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جو کچھ ہی وقت میں ادا بھی ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی سورت کو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اگر کم عمر کے بچے ہیں تو وہ ذرا جلدی یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی
زیادہ ایجڈ انسان یاد کرنا چاہے تو آسانی سے اسے یاد نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سب سے آسان حل یہ ہے کہ کسی بھی سورت کو اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اسے اپنے معمول کا حصہ بنا لیں، روزانہ پڑھیں۔ جیسے سورت واقعہ، سورت ملک، آپ روزانہ جب مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد ان کو پڑھیں گے تو کچھ ہی دن بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں آپ کو خود بخود زبانی یاد ہو گئی ہیں۔ تو کسی بھی سورت کو اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو اسے صرف پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، وہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔